السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھے جن کو ہم نے کتاب کے تعلیمات دیے تھے؟ اس سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ ان کو جو احکامات الہی دیے گئے تھے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، تو ان کا کیا طرز عمل تھا اس آیت میں ہے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کا حصہ، کتاب کے تعلیمات ان کو دیے گئے تھے۔ اب بجائے اس کتاب کے اوپر عمل کرتے، فرما بردار بنتے، ان کا عمل کیا تھا اس آیت میں ہے۔ دیکھیے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ احکامات الہی کو اوپر سے کچھ ڈال دیے پیٹ پیچھے، اور یؤمنون بالجبت، جادو پر ایمان رکھے۔ آج کا میرا عنوان یہی ہے، کیا کیے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ اب یہ دو چیزیں آج کے معاشرے میں ہیں، ہمارے پاس یہی ہے، جادو ہے، جن جادو، شیطان، یہی ہے۔ اب یہ طاغوت اور جبت، اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحے 566 میں فرماتے ہیں، جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اسی طرح تیسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی یہ لکھتے ہیں جلد 1 صفحے 394 میں کہ جبت سے مراد کیا ہے؟ جبت سے مراد ہے جادو، ٹونے ٹوٹکے، فال، نقش، گنڈے، تعویذیں۔ یہ عبد الرحمن کیلانی جو اہل حدیث کے عالم ہیں یہ بتاتے ہیں۔ تو ان کا عمل کیا تھا؟ یہ جادو پر ایمان رکھتے تھے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ، ان کی کیٹیگری کیا ہے؟ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، قاطع الرحم، یہ رشتوں کو کاٹنے والے، مدمن الخمر، عادی شرابی اور رشتوں کو کاٹنے والا، اور تیسری بات کیا ہے؟ وہ مصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ دیکھیے، اگر کوئی بولے کہ جو ہے فلانے کے اوپر جادو ہو گئی، انہیں تصدیق کر دیا، یہ اپنے آپ پہ جنت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، رشتے کاٹنے والا، عادی شرابی اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، من اتا کاہنا او ورافا، جو کوئی بھی عامل کے پاس، بابا کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، وہ جو کچھ بھی بولا نا اس کو یہ یقین کر لیا، تصدیق کر لیا، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول پہ جو اترا، کیا اترا؟ قرآن کا انکار کر دیا، پھکٹ میں گئے تھے۔ آج دیکھ لیجیے، اب ہمارے معاشرے میں بات چیت کے دوران یہی ہوتا ہے، پھکٹ میں ایمان سے خارج ہو جاتا۔ کوئی بول دیا، ارے بھائی دکان نہیں چل رہی، جادو کرا دیا، ایسا نہیں، اچھا ختم۔ فصدقہ بما یقول، انہوں نے جو کچھ بولا، ہمیں تمہارے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، کرتوت ہو گیا ہے، جادو ہو گئی ہے، کچھ بھی بول دیا اور یہ یقین کر لیا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا قرآن، وہ اس کا انکار کر دیا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ لفظ جادو کے متعلق جو لفظ آیا ہے قرآن میں، وہ ہے سحر۔ یہ سحر جو ہے اصل میں اسے کہتے ہیں، ہم اردو میں تو جادو کہتے ہیں، اور جادو کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ ہے کرتب، دھوکہ، فریب، یہ ہے۔
اور آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے معجزات سے نوازا، تو جو کافر قوم تھی وہ جو معجزات کا انکار کری. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 110، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں کے جو کافر تھے معجزات دیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیا بولے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ معجزات وغیرہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہوتا؟ حقیقت ہوتا. اونٹنی نکلی عصا سے، اگر عصا کا اگر جو ہے پانی پر اگر پتھر پہ مارے پانی کے چشمے پھوٹے، وہ دھوکہ نہیں رہتا، وہ حقیقت رہتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ جو معجزات کو دیکھ رہے تھے وہ دیکھ کے یہ سمجھ رہے تھے یہ دھوکہ ہو رہا، یہ معجزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی بتا رہے ہیں نا، یہ آنکھ یعنی کوڑ کے جو ہے مریض کو اچھا کر دے رہے ہیں، اور جو ہے نا آپ مردوں سے جو ہے جو مر چکے ہیں ان کو جو کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے جو زندہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی باتیں ہیں یہ معجزہ وغیرہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے علماء کیا بول رہے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، ارے یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے اوپر ایمان نہ کرو. حالانکہ عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ جو ہے کوئی بھی اگر معجزے کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا. جادو کا انکار کرنے سے کسی کا ایمان نہیں جاتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزات بتائے تو قوم کیا بولی؟ سورہ یونس آیت نمبر 76، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہمارے طرف سے جو ہے حق آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کیا بولے؟ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو علل اعلان جو ہے نا یہ جادو ہے، مطلب یہ ہماری نظر بندی کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا یہ ہے. اب آپ دیکھیے، اب اکثر لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جادو حق ہے. حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، اس کے تعلیمات ہے، پیغمبر حق ہے، یہ جتنے قرآن کے جتنے تعلیمات ہیں وہ حق ہے. جتنے برائیاں جن سے بچنے کا ہے، کفر، شرک، گناہ اور جادو، یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل ہے. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جادو حق ہے بلکہ اپنے پاس دکانیں کھل گئے ہیں، اس کا علاج بھی چل رہا ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادو کا ذکر زیادہ ملتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا سامنا کیے تو اس کی تفصیل آئیں گی اس کے بعد میں. جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ اعراف 117، فَوَقَعَ الْحَقُّ، جیسا لاٹھی ڈالنا تھا، عصا ڈالنا تھا، فَوَقَعَ الْحَقُّ، واقع ہو گیا حق، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو باطل تھا وہ مٹ کے رہ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ جادو کو باطل کہہ رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل چلے گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والا ہے. حق کے مقابل میں جادو نہیں ٹھہرتا. جادو حق کہنا بہت بڑا بہتان ہے. پھر اگر حق ہے تو پھر یہ جادوگر پورے حق پرست ٹھہرتے ہو، اپن ان کو حق پرست بولنا پڑتا. پھر کہیں کوئی جادو حق ہے. دیکھیے آپ، جادو حق نہیں ہے، جادو باطل ہے. اور ایک غلط فہمی، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جادو مؤثر بذات ہے، یعنی جادو میں اثر ہے. کیسا اثر؟ کسی کو کسی کی دکان بٹھا دینا، صحت مند کو بیمار ڈال دینا، کسی کو اولاد بھی دینا ہے تو نہیں دینے لگانا، بانجھ کر دینا، یا حمل گرا دینا، یا پھر اس کو نامرد بھی بنا دینا. یہ بھی چلتا ہے جادو میں، یہاں تک بھی چل رہا ہے. سمجھے آپ؟ یعنی ایسی بندش کرا دینا جس کے ذریعے سے جو ہے نا نقصان پہنچنا. تو کیا ایسا ایک قرآن کا کوئی ایسی آیت ہے کہ جادو مؤثر بذات ہے، واقعی اس کے اندر اثر ہے؟ دیکھیے آپ، قرآن کا جو جادو ہے وہ صرف قرآن جو بیان کرا ہے آئندہ وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، مکر ہے. ہمارے پاس عوام میں جو جادو پھیلا ہوا ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایک اچھے خاصے آدمی کو دیوانہ بھی بنا دے سکتا، دیوانہ بھی بن کے پھر سکتا ہے.
زیادہ نہیں، 100-200 روپے دے دیے تو ایک عامل کے پاس جا کے تو انہیں کل تک کاغذات چننے لگا دیتا. ایسے قصے ہیں ہمارے پاس، من گھڑت قصے ہیں، اور اس میں بھی کئی کیٹیگری ہے جادو میں بھی. سفلی علم ہے کہتے ہیں، اور دوسری روحانی علم بھی ہے. وہ سفلی وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ الگ ہے. کلر بھی ہے اس میں، سمجھے، سفید جادو ہے، کالا ہے. انسٹرومنٹ کلر کے پاس جتنے رہتے نہیں، ایشین پینٹ کے پاس وہ پورے کلر ہیں. نہ کالا ہے نہ سفید ہے، سحر ایک دھوکہ ہے، ختم ہو گئی بات. اس سے ہٹ کے قرآن کو ہی نہیں بیان کرا. اب انشاءاللہ آپ دیکھیے، اب جادو مؤثر بھی ذات نہیں ہے. امین حسن اصلاحی تدبر قرآن جلد 1 صفحے 287 اس میں لکھتے ہیں کہ جادو مؤثر بھی ذات نہیں ہے. جادو میں یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. اسی طرح دعوت القرآن جلد 1 صفحے 1261 اس میں بھی یہی درجہ ہے. اب دیکھیے آپ قرآن کیا کہتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو جب سامنا ہوا، فرعون جب بلایا تو وجاء السحرۃ فرعون کے پاس جب جادوگر گئے مقابلے کے لیے، ان کا جو سوال ہے یہ سوال کافی ہے ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ساحر عظیم بولے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ جب فرعون کے پاس جا رہے ہیں مقابلے سے قبل، تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں قالوا انا لنا، کیا ہمارے لیے ہے، لاجرا، ضرور اجر، بھائی کچھ دیتے ہیں ہمارے کو، پیسہ مال دولت جائیدادیں کچھ نوازتے ہیں. ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. فرعون بولا ٹھیک ہے، خالا نام میں دوں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ انعام بھی دوں گا، تم لوگوں کو درباری بھی بنا لوں گا، میرے مقرب رہیں گے، پارلیمنٹ میں رہیں گے. اگر جادو میں اگر ایسا اثر رہتا، یہ بھیک مانگتے تھے، یہ دیو کچھ تو بھی پہلے ہمارے. ذرا دیکھیے قرآن ان کی حقیقت بیان کر دیا. یا ہمارے پاس ایسا ہے جادو سے کہتے سونا غائب ہو جانا، الماری میں سے پیسے غائب ہو رہے، کوٹ مار رہا، گھر کے چھت میں مار رہا، جا رہا کدھر، ذہن جادو سے چلے جا رہا. اب فوراً نکل کے کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ نظر نہیں رکھتے، عامل کے پاس بھاگتے، وہاں جاتے جو انہیں بیٹھا رہا افاسش ہے، انہیں بولتا نہیں وہ جنات لے کے چلے جا رہا. ارے جنات یہ تمہاری ٹوٹی پوٹی الماری میں سے کیا ہے، کتنے پیسے ہیں، اس کو بولو بینک کو جاؤ، بولو اس کو اچھے ڈالرس ہے، نوٹ ہے، گڈیاں ہیں، وہ یہ بیچارے کے پاس ہے کتنا، 2 بالیاں ہوں گے، آدھا تولا نہیں ہے، وہ غائب ہو جاتے خالی. جاؤ بولو سورج بھان کے پاس، ادھر ادھر جا کے وہاں پر تلاش کرو. رات میں تو دکان بند ہو جاتی ہے نا. دعویٰ کرتے ہیں نا ہمارے پاس جنات ہے 8-8 10-10. تمہارے جنات تم کو ایک گلاس پانی کا نہیں لا کے دے رہے، آل آؤٹ لگا لے کے بیٹھے رہے مچھر کو مارنے کے لیے. کئی تمہارے جنات ان کو بھی نہیں ہکال سک رہے. تگڑا جن ہے کہتے بہت زبردست جن ہے. اچھا اس کو شیشے میں اتار رہے ہیں، اتنا بڑا تگڑا جن آپ شیشے میں کیسا اتارے، ذرا سوچو ذرا. شیشے میں چلے بھی گیا انہیں اور ڈھکن کھول کے بھی نہیں نکلا انہیں. تو بہت زبردست ہے، تو اتنی طاقت رکھنے پر بھی ایسا نہیں ہونا ہے. یہ صرف بیوقوف بنانے کے باتیں ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ جادوگر ایسے غیب کی طریقے سے ایک جو ہے نا بریانی کا پیکٹ منگا سکتے ہیں، نہ ایک پانی کا باٹل منگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتائے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آگے کے اتوار کے دن کروں گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1-2 ہے، ہاروت و ماروت کا ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں جادو کے کلمات وغیرہ، یہ جو ہے ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ سے فائدہ کچھ بھی نہیں. قرآن بولا ہے ما یضرہم، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، لا ینفعہم، کسی قسم کا فائدہ نہیں. کرو کتنا کرتے کرو. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا جادوگر کس کے پیسوں پہ پل رہا ہے، ہمارے اتنا. کیا غیب سے آمدنی آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ ایسوں کی پرستش یعنی پوجا کر رہے ہیں، رجوع ہو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتا اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے آپ آج تک جتنے جادوگر ہیں، آپ کسی ایک جادوگر سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے آخر وہ جادو کے کلمات کیا ہے ذرا یہ بتاؤ. بولو
جادو کر رہی، سب کر رہی، فلانا کر رہی، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، رقیہ سنترا کھل گئے ہیں محلے میں. تو ان سے پوچھو کہ آخر جادو کا جو کچھ بھی جادو کر رہا ہے اس کے کلمات کیا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں بتاتے. اتارنے کے بتاتے رہے نا، یہ پڑھو وہ پڑھو یہ کر لو. آخر جادو کرے تو وہ کون سے کلمات ہے بھائی جو ہے دنیا میں ہے نا؟ تو بتاؤ. آج تک کوئی اس کا تذکرہ کرا ہے نا، کوئی اس کا جملہ ادا کرا ہے. کیوں؟ قرآن جیسی اللہ کی کتاب انزلہ جو نازل کی گئی ہے، اس کے متعلق یہ بات دیکھیے آپ. سورہ رعد آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. ہم ایسا قرآن نازل نہیں کرے جس کے ذریعے سے پڑتے ہی پہاڑ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. اللہ کا کلام ہے نا، ہم ایسا کلام نازل نہیں کرے بولے. او خطیت بہ الارض، ہم ایسا بھی کلام نازل نہیں کرے جو یہاں پڑھ کے سیدھا دیکھے تک دلی میں زمین اپنے فاصلے طے کر دے. سمجھے یار؟ دیکھے تھا غائب ہو گیا، کہاں گیا بھائی؟ جائے جی بمبئی میں غائب ہو گیا، یہاں سے نکلا وہاں سے غائب ہو گیا. کیوں؟ ایک آیت پڑھ لیا ایسی، پڑھتے غائب ہو گیا. نہیں، ایسی صورت ہم قرآن کی یا ایسا کوئی آیت نازل نہیں کرے. او کلما بہ الموتیٰ، اور ایسی بھی کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں کرے جس سے پڑھنے سے مردہ اٹھ کے بات کرنے لگ جائے، مردوں سے بات چیت ہو رہا ہے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کر سکتا ہے، کسی کلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میرے کلام میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوں گا. بل للہ الامر، اللہ کے حکم سے ہوں گا. وہ ایسی قرآن ہم نازل نہیں کریں جو پڑھتے ہی جو ہے نا زمین کے فاصلے طے ہو جا رہے ہیں اور پھر پہاڑاں چلنے لگ جا رہی ہیں، مردوں سے بات ہو جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اور وہی کلام کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، پانی پہ پڑھ کے دے رہے ہیں. کیا کرنا؟ نہانا. پانی کہا جاتا وہ موری میں. ٹھیک ہے، ذرا میرے کو یہ ثابت کر کے بتا دو جو پانی پہ پڑھ کے پھونکے وہ پانی میں یہ آیتیں مل گئے ہیں، بتا دو. پانی سے ٹکرائے چلے گئے، کہاں گئے؟ گولی ہے گھول کے پیے، اندر گئی. قرآن کا یہ واسطے ہے بھائی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمہارے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، وہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہا نہیں اس کے لیے ہے. قرآن اگر ہم پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا بغیر ترجمے کے. اگر ترجمے سے پڑھیں گے تو ہدایت ملیں گی، خالی پڑھیں گے نیکی ملیں گی کیونکہ بغیر سمجھے پڑھے. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا ملیں گی؟ ہدایت ملیں گی. لیکن ہدایت کے لیے کون پڑھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قرآن اب استعمال ہو رہی ایصال ثواب، چھوچا گنڈے آنا. صبح صبح آتا ہے حافظ صاحب، دکان پہ بیٹھتا بیچارہ، یوں پڑھ لیتا، نکال لیتا، نکل کے چلے جاتا، ان کو کچھ پیسے بھی دے دیتے. اب گراہک آنا شروع ہوتا، یہ قرآن جا کے پکڑ کے لیں گے. آپ کے قسمت میں مقدر میں جو ہے اتنا ہی ملیں گا، اس سے زیادہ کہاں سے ملیں گا؟ یہ قرآن کو ہم کیا کریں؟ دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن آیا ہے آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے آیا. جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجنون دیوانے لوگوں پہ پڑھ رہے ہیں. پہلے سے ہی دیوانہ ہے، اس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں. پورے دیوانے حرکت دیکھو اب آ گیا ہے اس کے آگے. انشاءاللہ اس کا ایک الگ عنوان ہے، اس کے تحت میں بات کروں گا. تو یہ جو اختیارات ہے وہ اللہ کے ہیں. اب آئیے آپ اصل واقعے کی طرف. یہ ہے کہ جادو کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے دو جگہ، ایک ہاروت و ماروت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو کریں گے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بار بار آیا ہے. اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو جادو کا ذکر تو قرآن میں ہے نا. اچھا قرآن میں رہنے سے کیا اس میں کوئی تاثیر پیدا ہو گئی؟ قرآن میں سور کا ہے، گدھے کا ہے، کتے کا ذکر ہے. ارے ممانعت کے لیے آیا نا بھائی. قرآن میں ذکر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہوگی. اب قرآن میں جادو کا تو بھی اگر نکالیں گے تو 2-4 جگہ نکلیں گا ذکر. ارے اس سے زیادہ تو شرک آیا نا. مت پکار ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو مت پکار، مت پکار. کتنی جگہ ہے؟ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو معبود. کتنی جگہ ہے؟
اچھا میرے کو بتائیے کیا بت سنتا ہے؟ کیا مدد کرتا ہے؟ بت نہ سنتا نہ مدد کرتا. جب نہیں سنتا مدد بھی نہیں کرتا تو پھر روکا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. جادو سے بھی یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ سے آپ کا تعلق کٹ ہو جاتا. اب جو کچھ ہے نا بابا عامر انہیں ہمارے کو پریشان کر دے رہے لوگ، بولے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، رشتہ نہیں جم رہا، کاروبار نہیں چل رہی. یہی ہے نا. کون وہ دشمن؟ ارے کتنے دشمن ہیں تمہارے؟ بڑے بڑے سیاستدان تو مزے میں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے جو آپ اللہ سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کے لیے کم کرے. یہاں سے ہو رہا نا آپ کا ذہن، میرا ذہن کہاں جا رہا؟ کوئی کرا دے رہا، یہی کر رہا نا. اب بتاؤ مسلمان ہے لا الہ الا اللہ بول کے کہنا ادھر انٹر ہوئے نا، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اللہ کے. الہ کون؟ جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے، پاور ہے، بادشاہ. سمجھے آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ بول کے آئے نا ادھر. پھر دن رات یہی ہے نا. کوئی کرا دے رہے، ایک چھینک آ گئی تو کرا دے رہے. آپ کو تعجب ہوگا، میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہوں سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل کا ٹائر پورا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. بولیں یہ جادو سے یہ پھٹ جا رہا ٹائر. دوسرا گالوں کو لاؤ، اس کے بعد دیکھو. یعنی عقیدہ یہ ہونا اس قدر ہمارے پاس. پھر ہم مسلمان بھی ہیں، جنت کی بھی خاطر کریں. یاد رکھیے آپ، رکھتی برابر بھی اگر شرک ہے، اور جادو سب سے بڑا شرک ہے. خبر پرستی چھوٹا ہے، کبھی کبھار جاتا ہوں میں وہاں پر. یہ اٹھتے بیٹھتے کا جادو ہے، یہ شرک. اس کے یہ جو ہے نا دن رات ہمارے پاس یہی ہے. اور لوگ دھوکہ دیتے کیا بول کے، ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہو گئی. ذرا پڑھیے اچھا قرآن. یہ جو بہتان اٹھانے نہیں کل قیامت میں پکڑے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا بہتان ہے انبیاء کے اوپر. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا چل رہا ہے، میدان میں آگے ہیں. فلما الخوا السحروا اعین الناس. جب جادوگر جو ہے رسیاں لاٹھیاں جب ڈالے تو کیا کرے؟ سحروا اعین الناس، ان کے آنکھوں پر سحر کر دیے. وہ سحر کیا ہے ابھی آئیں گے. اعین الناس واسترهبوهم، اور خوفزدہ کرے. وجاؤ بسحر عظیم، اور ایک بڑا جادو بتائیں. یہ تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 116، اور اس سے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 66 میں اس کا اور خلاصہ ہے. یہ جادوگر بولے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اے موسیٰ پہلے آپ ڈالتے یا ہم ڈالنا. آگے نا فرعون جمع کر لیا تھا، ایک طرف جادوگر تھے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے. اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم پہلے ڈالتے یا ہم پہلے ڈالتے؟ حضرت موسیٰ کیا بولے؟ قال بل القوا، تمہیں ڈالو، تمہیں ڈالو. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے نا. ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. یہ عصا کب ملا؟ یہ وہ زمانے میں جب شعیب علیہ السلام کے پاس تھے، اس زمانے سے بکریاں جب چراتے تھے، جب سے ہے. جب آ رہے تھے مدین سے، رستے میں جب نبوت ملی، آگ دیکھے، وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے. کیا کرتے؟ میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، فلانا ٹیکا لگاتا ہوں. ٹھیک ہے ڈال کے دیکھو. ڈال کے دیکھتے عصا بن گیا، پلٹ کے بھاگے. ولم یؤخر، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ بولے رسول ایسا نہیں کرتے، آپ رسول ہے، آپ آؤ پکڑو. پھر پکڑے، پھر لکڑی جیسی کیسے ہو. اب بولے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور گئے فرعون کے پاس. وہاں ڈالے، وہاں ڈالتے فرعون پریشان ہو گیا. انہیں بولا پہلے اس کو صحیح کر لو. یہ کر لیے. اچھا یہ نشانی ہے آپ کی. میں ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، وہاں پر مقابلہ ہو جائے. اب کیا کرا؟ وہ شہر میں ڈھنڈورا پیٹا، جادوگروں کو جمع کرا. جمع کر کے یہ بولا کہ جو ہے ایک آدمی ہے جو
میرے پاس پرورش پا رہا تھا وہ کچھ سالوں سے غائب ہو گیا ہے، اب واپس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ معجزہ دیے، ایک لکڑی ڈال کے اژدہا بنا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ کام میں لگ گئے۔ ابو بکر جساس اور دوسرے مفسرین کا میں پڑھا ہوں، میرے کو ابھی یاد آیا، نہیں تو میں وہ صفحہ نمبر پیج نمبر آپ کے سامنے دہراتا تھا۔ وہ زمانے میں اتنی بہترین ٹیکنیک تھی، آپ دیکھیں کیسے کیسے جو ہے محلہ تیار کرے وہ لوگ، آج کے انجینئر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ جو رسیاں اور جو سانپ جو ڈالے ہیں، یہ آیت میں دیکھ لیجیے آپ پہلے، وہ جو تھے وہ اس میں اس قسم کا پارا بھر کے لائے تھے کہ وہ ایسا بنائے کہ دیکھے تو وہ جیسا کہ حرکت کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں خالا بل الخو، پہلے تم ہی ڈالو، فیضا حبالہم وعصیہم، ان کے رسیاں ان کے لاٹھیاں، یخیل الیہ، خیال گمان، ان کے گمان میں، موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں، من سحرہم تسعیٰ، ایسا دکھ رہا تھا یہ ڈالنے سے، اس طریقے سے ڈالے، ابھی بھی ہے نا کئی بناوٹی ایسے جو ہے نا پلاسٹک کے اس کے ہے، ایسا ڈالنے سے لوگ یہ سمجھتے کہ ہے۔ دیکھیے آپ، فرعون بول دیا تھا کہ وہ اژدہا بنا رہے ہیں، سانپ بنا رہے ہیں، تو جادوگر بھی کیا کرے، وہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے آگے ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ ترجمان القرآن جلد 1 صفحے 620، اسی طرح تیسر القرآن جلد 2 صفحے 87 احسن البیان جو مکے کی جو سعودی عرب سے شائع ہوتی ہے، صفحے 792، دعوت القرآن جلد 1 صفحے 1025، یہ 4 ہے، اور بھی تھے کتابیں۔ ان میں یہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں جو ڈالے کیا واقعی سانپ بن گئے تھے؟ یہ چاروں جلیل القدر محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی کلمات نازل نہیں کر رہی ہے، یہ کرتب تھے، نظر کا دھوکہ تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ سے ہٹ کر چھوڑ کر ساری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ انسان جنات سب بھی مل جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سانپ تھے تو یہاں مکھی بول رہے ہیں، اس سے بڑا آئٹم بنا دیا نا پھر نے۔ دیکھیے آپ نہیں بنا سکتے، وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں لاٹھیاں تھے۔ اب دیکھیے آپ، اب اس کے بعد کیا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں کیا کرے، خیفتاً موسیٰ، خوف محسوس کرے۔ یہ آئے تھے جو ان لوگوں کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گئی کا جو ہے نا کلمہ پڑھا دیا، یہ نہیں ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال احسن البیان، یہی سعودی عرب کی کتاب ہے، صفحے 753 پہ صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف کہے کا تھا، اپنے دل میں خوف کس کا محسوس کیے، تو یہ بول رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اب جا کے دیکھیے 753، میں تو ایک لاٹھی ڈال کے سانپ بنایا تھا، اور یہ لوگ بھی وہی بتا رہے ہیں، مجمع پھر یہ نہیں فیصلہ کر سکیں گا کہ میں جو آئٹم بتایا یہ بھی وہی بتا رہے ہیں، تو پھر یہاں پر ہارا کون جیتا کون، اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہو سکے گا۔ یہ خوف تھا ان کو، یہ نہیں کہ جب اس کے سحر ہو گیا تھا، دیوانے ہو گئے تھے، یا کسی کے پاس جا کے پھر پڑھا لیے پھکا لیے، یا ایسا نہیں۔ اور ایک بات، موسیٰ علیہ السلام یہ کرتب کا مشاہدہ کریں، جادو ہو گئی نہیں، وہ دیکھے، وہ مقابلے کے لیے آئے تھے، عصا تھا ان کے پاس، اللہ کی نصرت تھی، پہلے سے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے، ما جئتم بہ سحر ان اللہ سیبطلہ، ارے تم جو لائے وہ باطل ہے، اللہ اس کو ابھی باطل کر دیتا، پھر ڈرنے کی کیا بات تھی ان کو؟ جو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، جادو ہو گئی، کہاں سے؟ وہ تو مشاہدہ مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے ان، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے اس آیت کے نیچے، قُلْ لَا تَخَفْ، آپ کا جو اندیشہ ہے نا کون جیتیں گے کون ہاریں گے، دونوں ایک ہی آئٹم بتائیں، نہیں، آپ ڈریے مت، قُلْ لَا تَخَفْ، وہ خوف تھا نا، خیفتاً تخف، خوف مت کرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ کا بھی بات، آپ جیت جائیں گے، اعلیٰ رہیں گے، یا جادو نہیں، آپ جیت جائیں گے۔ کیوں؟
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے، دیکھیے وہ آئے، وہ القی ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈالو، عصا ڈالو آپ، چونکہ آپ قرآن میں پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں، جب حکم ہوا جبھی حضرت موسیٰ جو ہے نا عصا ڈالے ہیں۔ وہ القی ما فی یمینک تلخف ما صنعوا، یہ جو تھے نہیں اس کو کیا کریں گا، مٹا دیں گا، فنا کر دیں گا، ختم کر دیں گا اس کو۔ اب یہ جو آخری آیت کا آیت نمبر 16 ہے، یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں پوری جادو سمجھ گیا، یہ پوری پول کھول گئی اس کے اندر۔ انما صنعوا کید ساحر، انما صنعوا، بے شک یہ جادوگروں کا کیا تھا، یہ صنعوا الفاظ دیکھیں گے، صنع کس کو بولتے ہیں، صنع، صنعت نگر، انڈسٹریل ایریا، جو بناتے نا ہاتھ سے اس کو بولتے ہیں۔ اب یہ کیا لائے لوگ، یہ رسیاں لاٹھیاں کیا لائے، یہ سائڈ میں ہے نا، انما صنعوا، یہ بنا کے لائے سو ہے، یہ کرتب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ قید، قید کے معنی مکر، مکاری، قید ساحر، یہ جو بنا کے لائے ہیں یہ ساحروں کا مکر ہے، فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اب یہ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے، کچھ بھی کر لے، کیا بھی لکھ لے، کیا بھی 1 2 3 ڈال لو، لکھ لو، لیمبو بھلاوے کوڑیاں، کچھ بھی کر لو، کیا بھی کر لو، کچھ بھی پڑھ لو، کامیاب نہیں ہوگا۔ کیسا کامیاب ہوئے گا، کامیاب ہوئے گا کیسا، اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اللہ لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق میری ہے، حکم میرا چلے گا۔ اللہ کا وہاں سے حکم آئیں گا یا زمین پر کیا ہوگا، رونما آئیں گا، اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا بنا دے کے وہاں تو دنیا چلا رہا، یہاں پر گلی گلی عامل بیٹھ کے جو ہے اللہ کا ہر کام کو الٹ پلٹ کر دے رہا، تو پھر وہ بیٹھا کے واسطے ہے، ختم ہی ہو گیا۔ دنیا بنا کے لوگوں کو امتحان لینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، جادوگر کچھ بھی رہو، کہیں پر بھی رہو، آپ جائیے 2 پچکڑ ماریے، ڈرتے ڈرتے لوگوں نے پیسے ڈبا دیا وصول کرنے کے لیے، کہیں وہ کچھ تو بھی کر دیتا، دیوانہ بنا دیتا۔ جب یہ ایمان رہیں گا تو پھر ایسے لوگ گلی گلی ہوں گے۔ اور اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ ایک گمراہ بھی ہے، کچھ پڑھے لکھے بھی آ گئے ہیں، اور وہ گمراہ لوگوں سے پڑھے لکھے لوگوں کی فیس زیادہ ہے۔ وہ بیچارہ اس کو 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، مزے سے چلے جا رہا۔ وہ جو انگوٹھیاں والا وغیرہ بے نمازی ہے نہیں، جس کے پاس سے لوگ بولتے نہیں جانا بول کے، انہیں 100-200 روپے کے اندر پیچھے، یہاں پر 2 لاکھ بھی دے تو بس نہیں ہو گئے۔ یہ لاکھوں لوٹ رہے ہیں، پانی پہ لوٹ رہے ہیں، کھانے پہ لوٹ رہے ہیں، فلانا لوٹ، پانی پڑھ کے دے دیں گے، پانی پڑھ کے دیں گے، اچھا پانی پڑھ کے دیے تو جو ہے شفا، اچھا وہ پانی پی لینا۔ میرے کو ایک بات بتائیے، پانی پہ پڑھ کے تھوکنے کی کوئی روایتیں ہیں؟ اللہ کے رسول کا صحابہ کا کوئی عمل ہے؟ اچھا یہ جو لوگ جو کھانے پہ پڑھ کے کھاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، اتنا ہی پڑھتے لوگ پڑھ کے جو ہے نا کھائے، تو یہ لوگ بولتے جو اعلیٰ کوالٹی کے ہے زیادہ، جس کی فیس زیادہ ہے، نہ کھانے پہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، شرک ہے۔ کھانے پہ غلط کہتے، پانی پہ صحیح کہتے، پانی صحیح ہو گیا، کھانا غلط ہو گیا۔ یہ ہے، اس سے نکلنا ہے۔ یقین مانیے آپ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر قائم رہ گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے نا آخرت میں غم ہے، نا فکر ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ جو کوڑی کو بک جانا نہیں، وہاں بک جانا، یہاں بک جانا، وہاں اکھڑ جانا، در بدر بھٹک رہا ہے، ایسے ایمان کا، ایسا جو ہے یقین کا اللہ کے پاس کوئی ویلو نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ایسا آدمی مشرک مرتا ہے۔ ان سے دور رہنا، دونوں کیٹیگری کے جو ہے نا عاملہ، وہ دونوں سے دور رہنا، دونوں ہمارے کو الو بنا کے نوٹا کمانے کی چکر میں، ان سے دور رہنا، نہ بھلاوے سے ڈرنا، نہ انڈے سے ڈرنا، نہ صدقے سے ڈرنا، نہ کوئی کرا دیے بول کے ڈرنا۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرانا، اگر اللہ ہمت دیا رستے میں ایک انڈا بھی دکھا صدقے میں، لانا، ابالنا، کھانا، یہ پکا ایمان ہے کہ وہ انڈے کودے کے سائڈ سے بھاگ جانا، وہ تو پھر بھی ہے چیز کے دل میں ڈر، نکل کے چل دے رہا ہے، ایسا نہیں رہنا۔ اچھا ایمان مضبوط کرنا، لاؤ بولنا، لا صدقے کی بکری لاتا، لا بکرا لاتا، لاؤ بولنا، مزے سے کھانا،
تیری تیزی کا ویسی کرتے تھے نا، تیرا تیزی کا صدقہ وغیرہ نکال کے کر کے جو ہے نا، انہوں بیمار ہے رات تمام رکھ کے نکال کے دیتے تھے، اور بیچارہ صبح صبح فقیر آتا تھا اس کو دیتے تھے، اس کو جو ہے تو تگڑا ہے، کئی وہ کئی لوگوں کے کھا کھا کے تگڑا ہے، انہوں اتار کے مچھر ہے، یہ ہے۔ تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر کنورٹ نہیں ہوتی۔ رات تمام بکرے کو بھی پھرا کے رکھے تو بکرے ان کے پورے بلائیات وہاں نہیں جاتے، عقل کا ماتم ہے، وہ بکرا جیسے کا ویسے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنا اس کو کہیں دے گا نہیں دیتا ہے۔ یہ چند کلمات تھے، اس کے بعد میں ہاروت و ماروت کا اور پھر جن اور شیطان کے متعلق اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے آیتوں اور صفحہ نمبر دیا ہوں، آپ نکال کے دیکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔